السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بہ قال حدثنا سعید بن غفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ باب اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس میں وہی حدیث ہے، کہا ہم سے بیان کیا سعید ابن غفیر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابن وہب نے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا کہ حمید ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ تقریر کرتے ہوئے ان کو سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور میں صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، کوئی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ ترجمۃ الباب بڑا اہم ہے، اور اس میں جو حدیث ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے، ہمارے کچھ بھائیوں نے غلطی کی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ غلط رخ پر پڑ گئے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ غلط سمت میں چلے جا رہے ہیں، راہ راست سے اس کی وجہ سے بھٹک چکے ہیں۔ جیسے اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن والی حدیث کو معتزلہ اور خوارج نے اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے وہ بھی راہ راست سے بھٹک گئے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ معصیت کا ارتکاب کرنے والا کیا ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ تشریح کریں گی تو یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے۔ اور مرجئہ نے یہ کہہ دیا کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے ایمان پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، وہ بھی بات غلط ہے، تو وہ بھی غلط رخ پر پڑ گئے۔ تو اس پہلو سے یہ حدیث جو اس میں نقل کی گئی ہے بڑی اہم ہے، خاص طور سے اس میں انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی کا جو فقرہ ہے اس کی تشریح میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ترجمۃ الباب کو بھی سمجھنے کی پہلے کوشش کی جائے، اور پھر حدیث کو بھی سمجھا جائے۔ تو اس حدیث کو جو اس میں ترجمۃ الباب کے اندر ہے، یہ 3 فقروں پر چونکہ مشتمل ہے، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں 3 جگہ نقل کیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرن کی مناسبت سے تو اس کو کتاب العلم میں نقل کیا ہے، وانما انا قاسم واللہ یعطی، اس کی مناسبت سے ان کو باب و تقسیم خمس الغنائم اس پہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس میں نقل کیا ہے اس کو۔ اور لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله کہ باب الاعتصام بحبل اللہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے۔ یہ تو اب پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترجمۃ الباب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
دین کے فہم کی، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی اور دین کی سوجھ بوجھ کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دین کا فہم اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی گراں قدر سرمایہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو مال مل جائے تو دولت سے نوازا ہے اللہ نے، مال و دولت سے نوازا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت نعمت ہے اللہ کی، تو وہ ببانگ دہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن ایک شخص کو دین کا فہم حاصل ہو جائے، دین کو سمجھنے لگے، وہ دین کے اندر گہرائی اور گہرائی ہو، دین کا فہم اس کو حاصل ہو جائے تو وہ ببانگ دہل یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، کیونکہ دین کا فہم جس کو حاصل ہوگا تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اللہ کی معرفت تو اس کا دل جو ہے تقویٰ سے معمور ہوگا، اور جس کا دل تقویٰ سے معمور ہو، اللہ کا ڈر و خوف ہو جس دل کے اندر، اس کے اندر جو ہے اس کے اثرات، اس کے اعضاء اور جوارح سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو علماء ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، جو دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ لرزاں ترساں زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں وہ ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، ان کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفقہ فی الدین کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اور حدیث ہی کا ٹکڑا ہے، تو میں ابھی اس کی تشریح کروں گا تو خود اس واضح ہو جائے گی بات۔ پہلے یہ کہ مقصد یہ ہے امام بخاری کا، یہ گراں قدر سرمایہ ہے، قیمتی چیز ہے، کہیں بازار اور مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں ہے یہ کہ کہیں بازار اور مارکیٹ میں اس کو ڈھونڈ لیا جائے۔ یہ چیز تو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو لوگ یہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور جو حدیثوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت دین کا صحیح فہم ان کو حاصل ہو جاتا ہے، دین کی صحیح سمجھ ان کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کو جب پہچانتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں، اپنی اہمیت کو بھی پہچانتے ہیں، پھر اپنے مقصد وجود کو بھی پہچانتے ہیں، پھر ان کا نصب العین بھی ان کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر تعلیم کا جو مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اسلام تعلیم دلانا چاہتا ہے وہ مقصد بھی ان کے نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ یعنی تعلیم برائے تعلیم نہیں، تعلیم برائے تربیت، اس کو یعنی جس عقیدے، جس ایمان اور جس عقیدے کے ماننے اس کو ان کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے، ان کے ذہنوں میں ان کو رچانا ہے، بسانا ہے، تاکہ پھر اس کے اثرات ان کے اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوں، اس کے اثرات، ان کے اثرات جو ہیں اس کے ظاہر ہوں گے۔ ظاہر دل تو اصل ہے، سردار کی حیثیت ہے، وہ جو دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے اثرات زبان سے، اعضاء اور جوارح سے اس کے مطابق اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، کہیں کسی شادام مارکیٹ میں یا کسی مارکیٹ میں کسی دکان پر ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ اور انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ عطا کر دیتا ہے۔ تو ابھی اس میں جو حدیث نقل کی ہے ترجمۃ الباب میں، تو یہ حدیث 3 فقروں پر مشتمل ہے۔ ایک تفقہ فی الدین کی فضیلت سے متعلق ہے، اور دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اور تیسرا فقرہ ہے امت کے بعد لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ تو پہلے جز کا تعلق چونکہ باب سے ہے، کتاب العلم سے متعلق ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب العلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے،
خیرن تنوین کے لیے، اور یہ ارادہ اللہ ارادہ کرتا ہے، بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کا جو ارادہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کرتا ہے، وہ مثلا نظام اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں انسان کو آباد کیا ہے، مکلف مخلوق ہے، تو اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اس کا ارادہ ہے، اس کو کونی جو ارادہ ہے اس کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا ارادہ شرعیہ، اس کی پسند۔ تو اس نے اپنی پسند جو ہے انبیاء کرام کو بھیج کر کے بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ میری پسند ہے، میں اس چیز سے راضی ہوتا ہوں، اس سے خوش ہوتا ہوں، اور اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور یہ مجھے ناراض کرنے والی ہے، میرے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے، یہ میری طرف جانے والا، یہ جنت کا سیدھا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سب کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ نے اپنی پسند کہ کون سا عمل کس وقت کون سا عمل پسند کرتا ہے اس کی وضاحت کر دی، کچھ بتایا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس کا ایک ارادہ کونی ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے۔ تو ارادہ کونیہ یعنی کونی نظام سے مثلا ایک شخص ہے، اب وہ چل کر جا رہا ہے، وہ سینما گھر میں جانا چاہتا ہے، وہ تھیٹر میں جانا چاہتا ہے، غلط جگہ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کے پیر میں طاقت دے دی۔ تو یہ کس ارادے کے تحت وہ اس کے پیر میں طاقت دیتا ہے، وہ چل کر جاتا ہے؟ وہ اپنے ارادے کونیہ کے حیثیت سے کہ بھئی تم جا رہے ہو۔ اور ایک شخص اذان سنتا ہے اور سن کر کے وہ جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، تو اس کو مسجد میں جانے کی طاقت دے دی، مسجد میں پہنچ گیا، تو وہ اللہ کی پسند کی طرف گیا، اور یہ اللہ کی۔ تو یہ ارادے کونیہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے پیر میں طاقت دی تھی، میں چل کر گیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے، وہ اپنے ارادہ کونیہ کے تحت اس کو چلایا، اس کی طرف گیا، تو وہ جا رہا ہے اس کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ کونی نظام کو چلانا ہے، اس کو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ بھی ہونا ہے اور یہ بھی ہونا ہے۔ وہ بھی کہہ کر آیا ہے اللہ سے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، کیا کہہ کر آیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو انسان تو یہاں پر امتحان میں ہے، مسلسل امتحان میں ہے، دارالامتحان ہے یہ دنیا، اس میں اب وہ اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی کونی نظام کے تحت، کونی ارادے کے تحت اس پر چلاتا ہے، لیکن وہ اس کی پسند نہیں ہے، اس کی پسند نہیں ہے، اس کی نے تو اپنی پسند انبیاء کرام کے ذریعے سے پہلے انسان کو نبی بنا کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی پسند کو بتا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کے علماء کے اوپر ہے، اس امت کے جاننے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ یہ بتاتے رہیں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جس ارادے کی بات ہو رہی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اس ارادے کونی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ خیر کا ارادہ۔ بہت ایک شخص ہے، بچہ ہے، وہ بھی ایمان بالغ نہیں ہوا، نابالغ میں اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے ساتھ بھی اللہ نے خیر کا ارادہ کیا۔ ایک کو مال دے دیا اللہ نے، اس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ ہے، لیکن وہ مال یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مال نعمت نہیں ہے، مال انعام نہیں ہے، مال امتحان ہے، مال کو امتحان سمجھنا چاہیے، امتحان ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یہ ہے تو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کا فہم حاصل ہو جائے، کسی کو دین سمجھنے لگے، دین کیا ہے، دین کی حقیقت کو سمجھ جائے، تو گویا اللہ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ خیر کا ارادہ فرمایا۔ تو دین کا فہم کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اگر اس پہ غور کیا جائے تو دین کا فہم اس کو حاصل ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، جو قرآن و حدیث کو پڑھے، اس میں گہرائی اور گہرائی حاصل کرے،
اور اس کا علم پختہ علم ہو، راسخ علم ہو، جو اس کا علم پختہ علم ہو، راسخ علم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے، علم دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، بغیر رسوخ کے۔ علم کے اندر رسوخ اس لیے کہ من یرد اللہ بخیر، جو فقہ فی الدین، فقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تہ میں، دین کے اندر اس کی تہ میں جا کر کے اس میں سے پھر کیا کرنا، شریعت کی تہ میں، چونکہ دین کا تعلق شریعت سے بھی ہے، طریقے اور شریعت سے بھی ہے، اور دین کے معنی عزت اور اطاعت کے بھی ہوتے ہیں، دین کے معنی قانون ملکی کے بھی ہوتے ہیں، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دین کا فہم، شریعت کا فہم، اس کو دین کا جو صحیح فہم اور سچا فہم اس کو حاصل ہوگا جو اس کا علم پختہ علم ہوگا، جو اس کے علم کے اندر گہرائی و گہرائی ہوگی، کیونکہ فقہ فی کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تہ میں پہنچ کر کے اس میں سے موتی نکال کر لانا، اس میں سے کسی کی چیز اہم چیز کو لانا۔ امام راغب نے کہا ہے کہ کسی چیز کے ظاہر سے لے کر اس کے باطن میں، اس کے تہ میں پہنچنے کی کوشش کرنا، تو یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا، یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، وہی کر سکتا ہے۔ دین کا صحیح فہم اسی کو حاصل ہوگا جس کا علم پختہ ہو، تو جس کا علم جو ہے وہ بہت، اس کے علم کے اندر رسوخ ہو۔ تو اس کی پہچان کیسے ہے، کیا ہے کہ کسی کا علم بہت پختہ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا علم ہے اور اس کو پختہ علم حاصل ہو گیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ معلوم کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے یہ معلوم کریں کہ ہمارا علم جو ہے، کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس علم پختہ ہے، ہمیں راسخ علم حاصل ہو گیا ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری زبان خیر کے لیے کھلنے لگے اور اعضاء اور جوارح سے اچھا کام ہو، صادر ہو، اچھا کام ہونے لگے، اور دل اس پر جم جائے، دل اس پر جم بھی جائے، دل میں اطمینان و سکون بھی ہو اس میں، اور پیٹ جو ہے حرام مال سے محفوظ ہو، تو یہ سمجھ لو تمہارے پاس علم جو ہے، تمہیں اعلیٰ درجے کا علم حاصل ہو گیا، تمہیں پختہ علم حاصل ہو گیا، تمہیں علم کے اندر رسوخ حاصل ہو چکا ہے۔ علم کے اندر رسوخ حاصل ہوگا تو الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں راسخون فی العلم، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو گہرا علم عطا فرمایا ہے، جن کو علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ محکم متشابہات سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور وہ محکم آیات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی 7 صفتیں بیان کی ہیں، وہ پھر ان کو جنت، وہ آخرت پہ ان کا تصور ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی گویا اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا علم جو پختہ علم ہوگا، تو ایسا علم راسخ علم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کیا ہے، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور دین کا فہم کسی کو عطا ہو گیا تو اس کو معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو وہ اپنے آپ کو بھی پہچانے گا، اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانے گا، اس کے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں اس کو بھی سمجھے گا، وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے حق کو بھی صحیح طور پر ادا کرے گا، دوسرے انسانوں کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں ان کو بھی صحیح طور پہ ادا کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ ساری چیزیں، نماز کو بھی امانت سمجھے گا اور زکوٰۃ کو بھی امانت سمجھے گا وہ، اور وہ اس روزہ ہے اس کو بھی امانت سمجھے گا، حج بھی امانت ہے، جو دوسرے جتنے بھی حقوق ہیں یہ سب امانت ہے، ذمہ داریاں ہیں، ان کو ذمہ داریوں کو، حقوق کو سمجھے گا اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے مطابق، اور اس کی زندگی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو وہ سمجھ رہا ہے، اس نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا ہے، تو اور یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ چند بولوں کا زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے،
وہ دین کو سمجھ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ دین تو ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہوگا، اس کی زندگی بھی اس میں ڈھلی ہوگی، یعنی اس کے قول عمل میں تضاد نہیں ہوگا، اس کے قول اور عمل میں یکسانیت ہوگی، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل میں یکسانیت تھی، جس طرح سے اس طرح سے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے بہت زیادہ، یعنی ارادہ کونی کے اعتبار سے، تو اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ اور یہ دین کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے دین کے راستے میں نکلنے سے، دین کے راستے میں چلنے سے، دین کے راستے میں نکل کر وہی سیکھا جا سکتا ہے، دین کے اندر اس کو گہرائی اور گہرائی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ما کان للمؤمن ان ينفر کافہ، مومن کے لیے شان نہیں کہ سارے کے سارے نکل جائیں، تو سارے کے سارے نہیں نکل سکتے، تو کم سے کم کچھ لوگ تو نکلیں، تو نکل کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں اور نکل کر دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کریں، یعنی چلت فرت سے یہ گہرائی دین کے اندر پڑھنے سے بھی اور اللہ کے راستے میں چلنے سے، عمل کرنے سے، جیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھا اور اس راستے میں نکلے، جہاد کیا، مجاہدہ کیا، تو اس طرح سے وہ دین کا صحیح فہم، سچا فہم اور صحیح والا فہم ان کو حاصل ہو گیا، اور دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل ہو گئی ان کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، یعنی یہ میں نے بتایا تھا ابھی اس کی تشریح کے شروع سے پہلے کہ اس کو سمجھنے میں ہمارے کچھ بھائیوں نے، ہمارے بھائی ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور غلطی کرنے سے وہ غلط رخ پر پڑ گئے ہیں، تو اس لیے اس کی تشریح ضروری ہے بہت اچھے انداز۔ تو میں سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی تشریح کروں گا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا مطلب سمجھا ہے، جو سمجھایا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، اس کے اعتبار سے بھی سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، یعنی تفقہ فی الدین، دین کا فہم اور دین کے اندر گہرائی اور گہرائی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عطیہ ہے بھائی، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ تقسیم کر دینا ہے بس، اور میں لوگوں کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے، یعنی اپنی کمائیگی کا، بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یعنی عطیہ ہے اور انعام ہے اللہ کا۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو نوازنا چاہتا ہے، اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میرا کام کیا ہے، میں تو لوگوں کی صلاحیتوں کے اعتبار سے جو ہے ان کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کی تربیت کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں ان کو، تو لوگوں کو سکھاتا ہوں، ان کی تربیت کرتا ہوں میں۔ تو انشاءاللہ اب آئندہ درس میں اس کی تشریح اور توضیح جو ہے ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔